نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ کتنا خوش نصیب ہے جو دنیا میں آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یقیناً جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے اللہ کے تمام بندے، انبیاء و رسول، اولیاء و اعظام، سارے کے سارے اول سے آخر سبھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتوں کا گھرانہ کیسا کسی خوش نصیب کو ملتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کو چن لیتا ہے اور اس پر اتنا بڑا احسان فرماتا ہے۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ میرا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ تمہیں میں نے اپنا بندہ دیا ہے۔ بندہ دینے کے بعد اللہ پروردگار نے ہمیں یحببکم اللہ کی خوشخبری دی ہے کہ جو میرے بندے کی تابعداری کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، اس کا عمل اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اور اسوہ حسنہ کی تعلیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے، تو میں ہوتا ہوں، میرا بندہ ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم علم الہی ہے، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ ہوتا ہے، ظاہر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ظاہر کنکریاں اللہ کا بندہ مارتا ہے، ظاہر حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے کہ بعث فیہم رسولہ، جو رسول اپنا بندہ بھیجا ہے وہ معلم اور مزکی ہے۔ ظاہر اس کا عمل جو تمہیں نظر آتا ہے وہ تعلیم ہے، کنکریاں مارنا ہے، میرا حکم وہی بتانا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کیا ہے؟ نظر وہ تمہیں آتا ہے لیکن حقیقت میں ہوں۔ تعلیم علم الہی ہے، اسے علم الہی پہلے حاصل ہے۔ تعلیم میں وہ تمہیں علم دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ کی ملاقات دے رہا ہے، اللہ کا وصال دے رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ پروردگار ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، اگر کوئی ان دو باتوں کو جانتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ۔ اللہ کے بندے کے پاس کیا علم الہی ہے؟ علم الہی کیا اللہ ہے؟ جب وہ اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت بتاتا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی تعلیم میں جب اللہ کا علم دیتا ہے تو یہ اللہ پروردگار ہوتا ہے۔ ان میں جدائی جسے حاصل ہے وہ بڑا پاگل ہے، اور جو انہیں حقیقت رحمت محبت میں ایک دیکھتا ہے کہ حقیقت بھی اللہ کی ہے، رحمت بھی اللہ کی ہے، محبت بھی اللہ کی ہے، اور اللہ کا ساتھ بھی اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا ہے کہ اللہم رفیق الاعلیٰ۔ یہ رفاقت ہے جو نصیب والے کو عطا کی جاتی ہے، جو دنیا میں آتا ہے جسے رفاقت عطا ہوئی ہے، یہ وہ ہے جسے نسبت میں حکم ملا ہے، حکم میں تعلیم ملی ہے، تعلیم میں علم الہی ملا ہے، ورنہ محروم 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 ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ حکم میں اگر کسی کو عمل ملا ہے
تو یہ فرشتوں کو ملا ہے، اور اگر حکم میں کسی کو عمل ملا ہے تو درجات اگر کسی کے فرشتوں پر بڑے ہوئے ہیں اور فرشتوں کا سردار بنا ہے تو شیطان بنا ہے۔ حکم میں عمل ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آنکھ کو عمل ملا ہے، کان کو عمل ملا ہے، فرشتوں کو عمل ملا ہے، لیکن کیا ملا ہے؟ جو اللہ حکم میں عمل دیتا وہی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کو جو حکم دیتا ہے اس کے علاوہ آنکھ کچھ نہیں کر سکتی، کان کچھ نہیں کر سکتا، زبان کچھ نہیں کر سکتی۔ حکم میں عمل ہے، اور یہ عمل پتہ کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے۔ شیطان نے پھر عارضی زندگی مانگی۔ حکم میں نتیجہ ہے، نتیجہ نکالنے والا جو حکم دیتا وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ ایک عمل کا نتیجہ نکالنے والا نتیجہ نکالتا ہے، اور ایک جس کو عمل دیا ہے اس کا نتیجہ نکالتا ہے۔ جب حکم میں فرشتوں کو اللہ نے یہ کہا کہ سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا۔ حکم میں عمل ہے نا، فرشتوں نے حکم میں سجدہ کیا، یہ عمل ہے ان کا۔ اللہ نے پھر عمل کا نتیجہ نکالا کہ شیطان ابا واستکبر، میرے حکم میں تو نے عارضی زندگی ضائع برباد کر دی، کہ عارضی زندگی میں عمل ہے، کہ حکم میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پروردگار نے اس کا نتیجہ نکالا۔ اب نتیجہ عمل کا نہیں نکالا، عمل کا نتیجہ جب وہ نکالتا ہے جسے عمل دیا ہوتا ہے تو حکم میں دیکھ کر نکالتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جب نتیجہ نکالنے والے نتیجہ نکالا تو فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہے میری الی یوم الدین، کہ میرے حکم میں تو نے عمل نہیں کیا، میرے حکم کے خلاف عمل کیا ہے۔ کیونکہ حکم میں کیا دیا گیا؟ صرف عمل دیا گیا ہے، عمل اسے مل گیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ حکم کے خلاف جب عمل کیا تو اب نتیجہ کس کا نکالا گیا؟ شیطان کا نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اب تو لعنتی ہو گیا ہے۔ اگر حکم میں وہ عمل کرتا تو فرشتے جتنے بھی تھے وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کہ اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی کرتے۔ جب کوئی جہنم میں جائے گا، ادھر حکم میں اللہ پروردگار نے جو کہا ہوگا وہ ہوگا، جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ جنت میں جو اللہ کا بندہ کہے گا وہ ہوگا۔ جو دنیا میں اس بات کو جانتا ہے یہ وہ ہے جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہے اسی کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ جو آج جو کہتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو کل کیسے ہو جائے گا؟ مزہ تو یہ ہے کہ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جس سے یہ محبت کرتا ہے وہ اللہ نبی رسول ان کے ساتھ ہو جائے۔ اگر آج نہیں ہوا کل مرنے کے بعد وہ کیسے ہو جائے گا؟ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے فرمایا وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے، ویسے ہوتا ہی نہیں، جنت میں کیسے ہو جائے گا؟ ہاں جہنم میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم میں عمل کرنے والے کو جو کہا گیا ہے وہ کرے گا، اور جو اللہ پروردگار نے عمل کرنے والے کو کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ جہنم میں سانپ ہوگا، جہنم میں کتا ہوگا، جہنم میں آگ ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے حکم میں ان کو بنا دیا ہے، انہیں اللہ پروردگار نے عمل بھی بخش دیا۔ جیسے آج ہم دنیا میں عمل رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ یہ جینا مرنا کوئی جانتا ہے، ورنہ جانور بھی جیتے اور مرتے ہیں۔ یہ جینا کوئی جانتا ہے، یہ مرنا کوئی جانتا ہے۔ یہ جینا اور مرنا وہ جانتا ہے جو حکم میں عمل نہیں جانتا، حکم میں فتابعونی تعلیم جانتا ہے۔ عمل جاننے والا دنیا میں بھی عذاب کے اندر ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں بھی عذاب کے اندر ہے۔ فنحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور پس جب ان کو کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو یہ آنکھیں دنیا میں دیکھنے والی ہیں،
آخرت میں یہ دیکھنے والی نہیں ہے، اندھے ہوں گے۔ آج حکم کے اندر عمل کرتا ہے، عمل نہیں کرے گا تو اور کیا کر رہے گا؟ مزہ تو یہ ہے کہ جو اللہ نبی رسول کرتے ہیں بندہ وہ کرے۔ اسے کیا پتہ جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے؟ جب کوئی نماز عشاء پڑھ کر سوتا ہے تو عارضی زندگی سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کہتا اٹھو نماز پڑھو، وہ پھر دوبارہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہے جو جیتا اور مرتا ہے۔ دوسرے کو کیا پتا؟ دوسرا تو اپنے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک مجھ میں جان موجود ہے، میں جاگ رہا ہوں، جی رہا ہوں، مر نہیں رہا۔ اور جس دن مرنے لگتا ہے اس دن پہلے پتا ہو جاتا ہے کہ اب تو مرنے لگا، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کیا جانتا ہے؟ یہ تو وہی عمل جانتا ہے جو سارے اللہ پروردگار کی مخلوق کو جو عمل دیا وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا جانتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے نا، جو ساری مخلوق کرتی ہے وہ تو کرے ہی کرے، اور جو مخلوق نہیں کر سکتی تو وہ بھی کرنے کے قابل ہو جائے۔ مخلوق کہتی ہے ہو جا، نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ کہتا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا عمل ہے نا، اور جس کو یہ عمل دیا گیا، جو عمل کا مالک بنایا گیا، وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ نے کہا میرا بندہ ہو جا، وہ تو پہلے ہی اللہ کا بندہ ہو گیا۔ یہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، یہ ظاہر میں جب کہتا ہے تو اس کا قول، اس کا عمل ہوتا ہے۔ حقیقت اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے۔ اب حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ تعلیم میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے۔ قسم خدا کی سچی بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ کوئی اس بات کو کیا جانے جو اللہ کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ جاگتا نہیں ہے۔ جو اللہ نہیں ہے تو کر کے دکھا۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، اور جی سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ تیرا عمل ہے، اور اللہ حقیقت رحمت محبت میں اپنا علم ہے، اور اللہ جو کہتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ عمل تھوڑی کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ نہیں کرتا، جو اللہ کا بندہ کرتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ حکم میں وہی بھیجتا ہے، اور کوئی وہی بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا۔ اگر کوئی وہی نہیں بھیج سکتا تو وہی کی تعلیم اور کوئی دے سکتا ہے؟ معلم فرمایا ہے نا، مزکی فرمایا ہے نا۔ ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا اللہ پروردگار جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ اللہ سے بھی بڑا اللہ کا بندہ ہو گیا۔ کہا تجھے علم نہیں ہے، بس اس لیے تو یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ تو ہرگز یہ بات نہ کہتا۔ اللہ کا بندہ کہتا ہو جائے، ہو جاتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ نمازی ہو جائے، یہ حاجی ہو جائے، یہ غازی ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، یہ اللہ کا بندہ ہو جائے، ہوگا کیسے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرے گا، پھر وہ نمازی بھی ہو جائے گا، حاجی بھی ہو جائے گا، شہید بھی ہو جائے گا، غازی بھی ہو جائے گا، اللہ کا بندہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا اور اللہ کے بندے نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے چاہا، اللہ کے بندے نے کر کے دکھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں اور کوئی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں سے کوئی ہے جو نبی رسول کرتے ہیں ہم بھی وہ کر کے دکھا دیں؟ شاگرد شاگردی ہوتا ہے، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اگر تو اپنی اولاد کا ماں باپ ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ اپنی اولاد کا ماں باپ ہوا ہے نا، اپنے ماں باپ کا تو ماں باپ نہیں نہ ہو گیا، مت ماری گئی ہے تیری۔ اللہ وہ کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ وہ کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم شاگرد ہیں، ہم اولاد ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ ماں باپ دینے والے ہمیں وہ ہیں، ماں باپ کی حقیقت دینے والے، رحمت دینے والے، محبت دینے والے، مائیت ساتھ دینے والے،
علم الہی کے اندر اللہ دینے والے وہ ہیں. اسی لیے دین پتہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لوگ ادھر رک جاتے ہیں جا کے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. کیوں چلے ہوتے ہیں؟ نہیں بات کو مانتے. بات کیا کرتے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے لیکن داڑھی دین نہیں ہے. پھر جب انہیں سے پوچھا جاتا ہے تو بڑے دھڑے سے کہتے ہیں کہ تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے. چلو بھئی ہمیں نہیں پتہ، آپ بتا دیں. دین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی. او بھائی یہ دین تو نہیں ہے. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. کہ بھئی ہم بھی بتاتے ہیں آپ کو دین، آپ بھی کہہ دینا کہ یہ دین نہیں ہے. پھر بتایا جاتا ہے جی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دین ہے. اب کون نہیں ہے یہ دین؟ اب چپ، بس ادھر رک جاتے ہیں جا کے، جو آپ نہیں دیتے. او بھائی اب بات آگے چلی ہے کہ داڑھی کا حکم میں نے دیا ہے یا آپ نے دیا ہے؟ یہ جی اللہ ربی رسول نے دیا ہے. تو پھر یہ دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین مان کے چلے گئے، مان کے چلے گئے. میم جو ہے مرتی سے مانا ہے، ورنہ منوانا ہی آیا تھا، ماننے نہیں آیا تھا. اور مومن جو ہے وہ مانتا ہی مانتا، منواتا نہیں. کیا اللہ نبی رسول کی مان لی ہم نے کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا منوائیں گے؟ ایک کو مان لیا ہم نے، اب کس کی مانتے پھرے؟ یہ مانتا ہی مانتا ہے. کن کی مانتا؟ اللہ نبی رسول کی مانتا ہے. بس ادھر بات ختم کر کے چلے. وہ ادھر بات ختم نہیں ہوئی. حکم میں عمل ہے، ایک حکم میں عمل نہیں ہے. اللہ نبی رسول جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کرنے والے بننا چاہتے ہیں کہ جنت میں جب داخل ہوں ہم جو کہیں وہی ہو جائے. مومن کب عمل کرتا ہے؟ میں ویلا، میرا یار ویلا سی ویلیا سنگ لائی. یہ عملوں میں پڑھنے والا جو یہ تو عارضی زندگی کے اندر ہے. اگر تو کھاتا پیتا ہے تو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. اگر تو کھاتا پیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو کھاتا پیتا ہوگا، ہم نہیں کھاتے پیتے. وہ اتنی جلدی مکر گئے اپنی بات سے. ابھی کہا تم کھاتے پیتے ہو تو ہم بھی کھاتے پیتے. اتنی جلدی بدل گئے کہ تم کھاتے پیتے ہوگا، ہم نہیں کھاتے پیتے، ہم تو حلال کھاتے پیتے. کدھر ہم کھاتے پیتے؟ ہم تو حکم میں حلال جو ہے اللہ کہتا وہ کھاؤ، ہم وہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہم کھاتے. کیا ہم سے منوائے گا؟ ہم تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں بھائی. کیا ہمیں مارے گا؟ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. کیا ہمیں زندہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے ہی ہمارے یار نے زندہ کہا ہوا ہے. کدھر جائیں ہم تو ادھر ہی جائیں گے جدھر سے آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرشتے حکم میں عمل کرتے ہیں. شیطان نے بھی حکم میں کیا کیا؟ عمل کیا. عمل اس کا ہی تھا نا، اللہ کا تو نہیں تھا نا. اللہ کا تو حکم تھا. اس نے حکم کے خلاف عمل کیا اور فرشتوں نے حکم کے مطابق عمل کیا. عمل ہے نا. عمل سے کوئی جنت میں جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا. جس کو گھیرے میں لے لیتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. جب کوئی جہنم میں داخل ہوتا ہے وہاں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور عمل کتے سانپ وغیرہ کا ہوتا ہے. اور وہ ڈستا کاٹتا کس کو ہے؟ جہنمی کو کاٹتا ہے. کیونکہ جہنمی جو ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں یہ دے دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ میں وہ دے دیا جاتا ہے. جاؤ بھائی جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں. اب جب عمل کا نتیجہ نکلتا ہے تو عمل کے نتیجے میں کتے سانپ وغیرہ ہوتے ہیں. اور جب اس کا نتیجہ اللہ نے نکالا ہوتا ہے، جتنی دیر کے لیے جہنم میں رہتا ہے اس کا نتیجہ نکل آیا ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے. لا یموتون فیہا ولا یحییٰ. جہنم کے اندر نہ موت ہے نہ زندگی ہے. کیا ہے؟ حکم میں اس نے عمل کیے ہیں، وہ عارضی زندگی ہے. حکم میں اس نے عمل کیے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے. دین میں اسے اختیار ملا ہے. مانتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے کہ یہ تو عمل ہی ہے نا. مومن عمل تھوڑی کرتا ہے. مومن تو ایمان لایا ہے. کس پر ایمان لایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. قربان جائے مومن پر. اللہ اکبر. اللہ تو بڑی بات ہے نا. اللہ کے نبی تو بڑی بات ہے. اس مومن پر نا ہم قربان جائیں جو اللہ نبی رسول پر قربان ہو گیا ہے. اس پر نام قربان جائیں. اب جب یہ اللہ نبی رسول پر ایمان لایا ہے، یہ عمل کدھر کرتا ہے؟ عمل تو ساری مخلوق کر رہی ہے.
اللہ پروردگار حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ فتابعونی کے اندر ہم وہ حاصل کر رہے ہیں، جیسے محبوب کہتا ہے تعلیم دے رہا ہے ویسے ویسے ہم اسے قبول کرتے جا رہے ہیں، ہمارا علم ہو رہا ہے۔ ہم تو علم آگے جا کے ہو جاتے ہیں، ہم تو علم جا کے ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ مومن کی وراثت ہے۔ یہ آئی کدھر سے ہے؟ نبی رسولوں کی وراثت جو وہ علم ہے۔ آئی کدھر سے ہے پتہ ہے؟ آئی کدھر سے؟ اللہ کے بندے کی تعلیم سے آئی ہے۔ جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو ادھر عمل کدھر ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو عمل کرنے آیا ہے دنیا میں؟ ہاں یہ سارے عمل ہی کرنے ہیں جو عارضی زندگی کے اندر ہیں۔ مومن عمل نہیں کرنے آیا، مومن ایمان لاتا ہے، اللہ نبی رسول پر ایمان لاتا ہے۔ فتابعونی کے اندر وہ نبی رسول کی تعلیم کو آمنا و صدقنا قبول کرتا ہے۔ تعلیم میں پھر علم ہوتا ہے، علم اللہ ہے۔ اب یہ حقیقت رحمت محبت میں آ گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک کی طرف رحمت للعالمین، جہانوں کی جو رحمت بنایا گیا وہ آیا ہے۔ اس رحمت للعالمین نے تعلیم کے اندر اللہ پروردگار کا علم بخشا ہے۔ اللہ کے علم میں ہی ہمیں پتہ ہوا ہے نا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اللہ ملا ہے کہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ ہو جائے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ اللہ نے ماری ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ آپ نہیں بولے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اللہ بولا ہے، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ اب کیا ہے؟ ظاہر اللہ کا بندہ نظر آتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، اس نے تو عمل کیا ہی نہیں ہوتا۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام نے کب عمل کیا ہے؟ وحی آئی، وحی کی تعلیم آپ نے فرمائی۔ جس نے تعلیم دیکھی اس نے اللہ کے علم میں اپنے محبوب کو دیکھا تو وہ جان گیا کہ اللہ پروردگار کا پیارا حبیب محبوب ظاہر کنکریاں مار رہا ہے، حقیقت میں اللہ پروردگار ہے علم کے اندر کہ معلم ہے وہ، یہ تو اللہ پروردگار کر رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہ سارے جانتے تھے کہ نبی رسول جو کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور کوئی اللہ کا کرنا دیکھنا چاہتا تھا تو اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتا تھا کہ آپ نے کیا تعلیم فرمائی ہے۔ تعلیم اسوہ حسنہ میں فرمائی جاتی تھی، اور عمل رائے کو جدا کرنے کے لیے آپ کا مسنون عمل ہوتا تھا۔ جب کسی نے غذا صحت کے لیے کھانی ہوتی تھی تو مسنون غذا آپ کا عمل ہوتا تھا، اور جب دعا اللہ کے حضور وہ مانگنی ہوتی تھی جو نبی رسول علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی تو یہ مسنون دعا ہوا کرتی تھی۔ مسنون عمل اور مسنون دعا ہے، دونوں عمل ہی ہیں، ایک غذا میں ہے مسنون عمل اور ایک دعا میں ہے مسنون دعا۔ تعلیم جب کوئی لیتا تھا عمل سے فارغ ہو گیا تھا، اب کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، اب سونے جاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتلی بلیل من المہدی اللہ، پنگوڑے سے لے کر قبر تک فتابعونی اتباع میں تعلیم میں علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو اسوہ حسنہ دیا گیا ہے۔ ایرا گہرا نتھو گہرا کچھ نہیں ہمیں دیا گیا۔ سارے جو کرتے ہیں وہ کدھر کرتے ہیں؟ وہ تو ہم حلال میں کرتے ہیں، حرام میں تو کرتے ہی نہیں۔ ہم کدھر کرتے ہیں عمل؟ ہم تو ویلے ہیں۔ اور جب ہم تعلیم علم الہی کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے میں لگے ہوئے ہیں، جب نبی رسول کی تعلیم ہمیں اللہ کا بندہ کرتی ہے تو ہم بندہ ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وَلْحِقْنَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے یار کے وعدہ برحق میں اس دنیا عارضی کو چھوڑ کر کے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو عمل نہیں نہ چھوڑتا پاگل ہے، اسے کیا پتہ جینا مرنا کیا ہے۔ نماز عشاء جب پڑھتا ہے پھر سوتا ہے تو یہ عارضی زندگی معطل ہو جاتی ہے، یہ عارضی زندگی معطل۔ جب دوبارہ جاگتا ہے فجر کے لیے مارکیٹ منڈی جانے کے لیے نہیں، فجر کی نماز کے لیے جب دوبارہ جاگتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی زندگی اور موت ہے۔ یہ عارضی زندگی اور موت کے اندر جو
اپنا وقت گزارتا ہے، یہ عمل تھوڑی کرتا ہے، یہ تو عارضی زندگی سے ابدی زندگی کے جانے کے لیے حکم مان رہا ہے۔ حکم ماننا عمل تھوڑی ہے، حکم کے خلاف کرنا یہ عمل ہے۔ حکم کے مطابق جب اس نے کیا ہے تو حکم مان کر کیا، عمل کدھر کیا؟ اس نے حکم مانا۔ حکم ماننے والا کب عمل کرتا ہے؟ عارضی زندگی میں جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو سارے کرتے ہیں، اس میں ہم حکم مان کر عمل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کا بندہ جو ہو گیا ہے وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس نے کب کہا ہے؟ اس نے کب کہا ہے؟ اگر اس نے کہا ہوتا اس کی زبان نے کہا ہوتا، اگر اس نے دیکھا ہوتا اس کی آنکھ نے دیکھا ہوتا، اگر اس نے سنا ہوتا اس کے کان نے سنا ہوتا، اس نے اگر بولا ہوتا اس کی زبان نے بولا ہوتا۔ وہ تو ہو گیا ہے نا۔ اللہ نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے میرے بندو اللہ کے بندے ہو جاؤ، بھائی بھائی آپس میں ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا وہ ہو گیا۔ ایک وہ ہے جس کے عمل کا نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور عمل جس کو دیا گیا اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے نہ جس کے عمل کا نتیجہ نکالا جاتا ہے نہ عمل کرنے والے کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار کہتا ہو جا، وہ ہو گیا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہو گیا، کس نے نتیجہ نکالنا ہے؟ ظاہر اسوہ حسنہ ہے اور باطن میں حقیقت ہے، باطن میں رحمت ہے، باطن میں محبت ہے، باطن میں مائیت ساتھ اپنے محبوب کا ہے، اللہ نبی کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ کس نے نتیجہ نکالنا ہے؟ کون سا عمل، کون سی جان، کون سا مال، کون سی بات؟ یہ تو جہنم ہوگا۔ جس میں کوئی داخل جب ہوگا تو اس کا نتیجہ جہنمی کے طور نکالا جائے گا، اور اس کا جو عمل ہوگا اس کو عمل والا دے دیا جائے گا۔ کہیں کتا ہوگا، کہیں سانپ ہوگا، کہیں یہ ہوگا، کہیں ابلتا پانی ہوگا، کہیں گرز ہوگی، جو بھی ہوگا اس کے عمل کے انتظام کے لیے ہوگا۔ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو اسے حکم میں عمل دیا ہے۔ جب حکم میں عمل دیا، یہ عمل کے اندر ہی پڑا رہ گیا۔ آنکھ دیکھتی رہ گئی، کان سنتا رہ گیا، زبان بولتی رہ گئی۔ اور جب حکم کے مطابق کیا تو کیا اس نے کیا؟ عمل ہی کیا ہے نا۔ مزہ تو یہ تھا کہ حکم کے مطابق نہ کرتا، فاتبعونی حکم کی تعلیم حاصل کرتا، تاکہ تعلیم علم الہی اسے ملتا، اللہ کا بندہ ہو جاتا۔ اللہ کا تو بندہ ہوا ہی نہیں۔ میں جی مولوی ہوں، میں جی عالم ہوں، میں جی فاضل ہوں، میں جی یہ کتاب پڑھا ہوا ہوں، میں جی وہ کتاب پڑھا۔ کسی اللہ کے بندے کے چہرے کو بھی پڑھا ہے؟ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بھی جانا ہے؟ یہ تو حکم میں عمل ہے۔ عمل میں کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام اور حلال پہ عمل کر کے تو بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی کمال والا نہیں ہے۔ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر حکم میں حلال نہیں ملتا، جان جاتی ہے، تو کیا ہوا پھر؟ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، حرام کھا لے۔ حرام میں جب عذر ہے جان اور مال جانے کا، کوئی بات نہیں، عذر کے اندر ہے، عذر کے اندر ہے تو حرام کھا لے۔ اور اگر عذر نہیں ہے، حلال ملتا ہے، تو جتنا کھا سکتا ہے چل اتنا کھا لے۔ پھر مر نہ جانا کہ پیٹ لالو کھیت بھرے ہی نہ، اتنا کھا لے، رخصت ہے۔ اس کے علاوہ رخصت ہے نہ، اس کے علاوہ شریعی عذر میں حلال حرام جو ہے وہ حرام کوئی کہے کہ جی وہ حلال ہو گیا، نہیں، جو حرام ہے حرام ہی ہے، جو حلال ہے حلال ہی۔ وہ تو رخصت میں ہے یا شرعی عذر جان جاتی پر ہے۔ اس کے علاوہ تو عظیمت ہی عظیمت ہے۔ ایک ہی کام ہے، یار کے ساتھ ہے، یار کے ساتھ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ نصیب والا ہے جو حکم کی تعلیم میں آ گیا ہے، تعلیم میں وہ اللہ کا بندہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی عمل سے کیا غرض؟ زیادہ سے زیادہ عمل کب کرنا پڑتا ہے؟ جب جان جاتی ہو، مال جاتا ہو، تب عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر جان نہیں جاتی، مال نہیں جاتا، تو سارے جو عمل کر رہے ہیں کھانے پینے کا، تو آپ کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا کرتے رہو، کیا ہوا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ کھانے پینے کا عمل جو ہے یہ تو سارے کرتے ہیں، اللہ بھی یہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا۔ اب اللہ کیا کرتا؟ دیکھیے، سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں یہ ہے کہ میں اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہوں،
تو پھر وہ کام کرو جو میں کرتا ہوں، اور وہ کام کرو جو میرا نبی رسول علیہ السلام کرتے۔ اللہ پاک نے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے تعلیم دی تاکہ میرا بندہ معلم ہو جائے، علم الہی سے حاصل ہو جائے، میرا وارث ہو جائے۔ اللہ نے تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا دی؟ آپ نے بھی تعلیم دی۔ یہ ہے وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تو اللہ کا بندہ ہونا چاہتا ہے تو وہ کام کر جو اللہ نبی رسول کرتے ہیں۔ تو دوسرے کاموں میں کیوں پڑ گیا ہے؟ تجھے اللہ پروردگار نے اس لیے بھیجا تھا کہ عارضی زندگی میں حکم کے اندر عمل ہے، تو عمل کرنے آیا تھا۔ تینوں بھیجا سی کستوری خریدن لئی، تو عملوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ گیا ہیں۔ عملوں کا ڈھیر کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر کھانوں کا لگا پڑا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، عمل ہے نا۔ پھر ڈھیر لگاتا چلا جاتا ہے، کیا ہے؟ عمل ہے نا۔ یہ عمل ہی ہے نا۔ عمل میں تیرا نتیجہ جب نکلتا ہے تو عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب تعلیم علم الہی ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، نتیجہ کون دینے والا ہے؟ خود ہی نتیجہ دینے والا ہے، خود ہی اپنا بندہ بنانے والا ہے۔ جہنمی وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اور عمل کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جب دنیا میں آیا ہے تو عمل میں تھوڑی آیا ہے۔ اتنا عرصہ تھوڑا جب تک بالغ نہیں ہو جاتا بندہ عمل کرتا ہے۔ ٹھیڈ نہیں بھریا، تیرا پیٹ ہے لالو کھیت، عمل کر کر کے تیرا ٹھیڈ نہیں بھریا، عمل ہی کری جانا۔ اب وقت آ گیا ہے الا الذین آمنوا، مکلف ہو جا، حکم کو مان لے۔ یہ حکم کو ماننا جو ہے یہ تعلیم میں ماننا ہے۔ پہلا حکم میں ماننا جو عمل ہے، فطرت ہے، وہ جو دے دیا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی نابالغ ہے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں تو دس نہ نابالغ ہے تو کیا کر کے آ جائے گا؟ مجھے بتا دے۔ نابالغ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عمل ہے، فطرت پیدا کر دی ہے، یہ وہ عمل ہے جو فرشتوں کو اللہ نے حکم میں بتایا، وہی کرتے۔ یہ جن شیطان جو تھا اس نے حکم کے خلاف کیا، اب دیکھیے تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ مانگا اس نے کیا؟ عارضی زندگی مانگی۔ قیامت تک بھی عارضی زندگی ہے نا۔ نبی رسولوں نے یہ مانگا ہے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ پروردگار ہمیں اپنے ساتھ کر لے، اپنا دوست بنا لے۔ اللہ کے جتنے بندے، قسم خدا کی اللہ نبی رسول کے دوست ہیں۔ اللہ قرآن میں انہیں اپنا دوست کہتا ہے، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی عذر نہیں۔ کہتا ہے اللہ نے کیا ہویا نہیں، اللہ کے بندے نے کر کے دکھا دیا۔ وہ بھائی اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ تعلیم کے اندر اب ہو جا، علم الہی کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے علم اپنے بندے کو دیا تھا، جدھر علم ملا تھا ادھر ہو گیا، اور جدھر علم نہیں تھا ادھر کیسے ہو جاتا؟ اللہ کا بندہ بڑی چیز ہے۔ کیوں بڑی چیز ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک نہیں۔ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بڑا بندہ ہے وہ اپنے نزدیک ثابت کرتے ہیں۔ مینٹل کیس نہیں ہے یہ۔ مینٹل کیس وہ ہوتا ہے جو دنیا کی باتیں نہیں جانتا، فطرت کے خلاف کرتا ہے، وہ جو دین کے خلاف ہے، اللہ نبی رسول کے خلاف ہے، جو اللہ نبی رسول سے اختلاف کرتا ہے، یہ مینٹل کیس کدھر ہے؟ یہ تو کافر مشرک ہے، یہ تو مغضوب ہے، اللہ کا غضب ڈھایا ہوا ہے اس پر ہے، نہیں جانتا۔ اللہ نبی رسول، اللہ کے بندے، یہ کس کے نزدیک بڑی چیز ہے؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک۔ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہے کیا یہ عملوں کے مارے، عملوں مائی، الا الذین آمنوا، اس کے بعد عمل ہے، اس سے پہلے تو عمل ہی نہیں ہے۔ ہے کس پر؟ اللہ نبی رسول پر۔ اور جو اللہ نبی رسول پر ایمان نہیں لایا سب پر ایمان لاتا پھرے، ہمیں اس کے ایمان سے کیا غرض؟ اس کا عمل ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ عمل کا نتیجہ بھی نکلتا ہے جو کہ جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جو عمل کرنے والا ہے اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے جو جہنمی ہوتا ہے۔ جنتی کا نتیجہ کون نکالے گا؟ یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ وہ اللہ کا چہرہ ویسے ہے نہیں۔ کسی نے اللہ کا چہرہ دیکھنا تو جمال مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھیں،
اور جس نے نبی رسول کا چہرہ دیکھنا ہے، صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا چہرہ دیکھے، اور جو ان کے قرب میں جانا چاہتا ہے ان کی نسبت کو پکڑ لے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ کیا ہیں؟ کوڑیا تیرے نزدیک وہ کیا ہیں؟ اگر وہ نبی رسول ہیں، اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی تو ان کی بات کرتا ہے تو تیرے نزدیک تو مومن کی بات بھی نہیں ہم کر سکتے۔ مومن بھی اللہ کے نزدیک بڑی شان والا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پتہ وہ کتنی شان والا ہے۔ اللہ اکبر، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے اسے عزت اتنی بڑی بخشی ہے۔ آج عملوں کے نتیجے میں پڑنے والا نفع اور نقصان دیکھتا ہے، اگر اسے علم ہو جائے اپنے بھلے کرتا پھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کے نتیجے وہی ہیں جو بنائے جاتے ہیں۔ میں اور آپ کیا یہ جانیں؟ پھر اگر ہم یہ جانیں تو عمل بدل دیں گے، اور عمل بدلنے سے ہماری تعلیم نہیں ہوگی۔ آپ نے اس انداز میں فرمایا کہ اگر مجھے عملوں کا علم ہوتا تو میں اپنے بھلے نہ کر لیتا، عملوں کا علم تو مجھے ہے، آپ کو بھی ہے۔ پہلے عمل بلوغت سے پہلے والے وہ فطری عمل ہیں، اس کے بعد بلوغت والے عمل شروع ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ عملوں کی بات آپ نے نہیں چھیڑی کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کا کلمہ کہہ دو۔ اور یہ کدھر کہا کہ مجھے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا علم نہیں، اور جسے علم کی تعلیم دینے والا خود اللہ ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ صحابہ اکرام نے کبھی کیڑے اس طرح کے نکالے تھے؟ اہل بیت نے کبھی اس طرح کے کیڑے نکالے تھے؟ انما انا بشر لے کر چلے تھے آگے، انما انا بشر کے آگے بھی تو پڑھو نا، اس کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ ادھر ہی تو وہ بات بدل جاتی ہے کہ جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ تو ساری مخلوق کرتی ہے، جو اللہ نبی تعلیم علم الہی کرتے ہیں وہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایوکم مثلی، کون ہے میری طرح؟ کون ہے میری طرح؟ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے اللہ بلاتا ہے، مجھے اللہ یاد کرواتا ہے، مجھے اللہ تعلیم دیتا ہے۔ کوئی ہے اس کے علاوہ کوئی یہ کہہ سکے؟ دین نہیں جانتے، ولیکن رسول اللہ، وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے جو ہیں وہ اس کے ہیں، ہمارے وہ نبی رسول آقا مولا ہے۔ امی ابا میرا ہو اور ہو کسی کا جائے۔ بات پتہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کرامت بیان اپنے کرنا چاہتے ہیں، بتانا بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ اسے کیا پتہ زیارت کی چیز کا نام ہے؟ اسے زیارت ہوئی ہے، زیارت تو کافر و مشرکوں کو بھی ہوئی تھی، یہ زیارت نہیں ہے۔ تعلیم علم الہی جب عطا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، جو اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ علم الہی میں وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ بات ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے، پتہ بھی انہیں کیا، تعلیم حاصل کی ہے حکم وحی کی، معلم مزکی نے تجھے اپنا وارث نائب کیا ہے، علم الہی کی عطا ہوئی ہے، تو اجازت پر ہی پھولا نہیں سماتا، تجھے کیا پتا اجازت کیا ہے؟ عمل کی اجازت ہوتی ہے، علم الہی کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو خلافت ہوتی ہے۔ اور علم الہی کی خلافت تعلیم کے اندر جب علم الہی ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے سارے نائبین کو جانتے ہیں، اپنے خلفاء کو جانتے ہیں۔ اگر سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جس کو میں خلافت دوں گا اللہ کا نبی دے گا، تو اللہ کے نبی نے دی ہوتی ہے، آپ نے کب دی ہوتی ہے؟ آپ نے کب دی ہوتی ہے؟ علم الہی ہے نا، علم الہی کی وراثت خلافت ہے نا، یہ تو اللہ پروردگار نے دی ہوتی ہے کہ اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، میں انہیں
اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ نائب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے بڑے کی جگہ پر ہو۔ بڑے کی جگہ پر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی جگہ پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سے مراد یہ ہے کہ اللہ پروردگار جب اپنا علم دیتا ہے تو علم میں جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ پروردگار کا نائب ہوتا ہے۔ تو اللہ پروردگار نے آپ کو علم کے اندر تعلیم کرنے کے قابل کر دیا ہوتا ہے۔ جو یہ تعلیم میں کرتا ہے علم میں وہی ہوتا ہے، فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ علم میں وہی ہوتا ہے جو علم میں ہے۔ اب جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ کس میں کریں گے؟ حکم میں نہیں کریں گے، حکم میں نہیں، وہ علم میں کریں گے۔ حکم کے اندر جو ہوگا جہنم کے اندر ہوگا۔ اب ادھر حکم ہے، ادھر کون ہے؟ قسمت والے کون ہیں؟ جو حکم کی تعلیم میں ہیں، انہیں علم ہو رہا ہے۔ عمل سے نکلو۔ یہ عمل کرنے والا تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، بنتا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّهِ، وہ حکم کی تعلیم جو ہے وہ جب کریں گے تو تعلیم کے اندر جب نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، اپنے محبوب کا مشاہدہ کرو گے، اللہ پروردگار کی قربت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں علم داخل کرے گا۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور جڑا ایتھے اللہ دے بندیاں دا مخالف ہے، اللہ کے نبی کا مخالف ہے، اللہ کا مخالف ہے۔ مخالف پتہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو ان سے اختلاف کرتا ہے۔ کبھی ہمارا مومن ایمان والے کا اللہ نبی رسول سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، وہ عمل کے اندر اختلاف ہے، وہ جائز ناجائز کے اندر اختلاف ہے، وہ مباح کے اندر اختلاف ہے۔ حلال حرام میں کوئی اختلاف کر نہیں سکتا، کر کے دکھاوے۔ وہ اللہ نبی رسول کے ساتھ اختلاف، اور جدھر تک ایک چیز جائز ہے ادھر تک ہی جائز ہے نا، جدھر تک کتا جائز ہے ادھر تک ہی جائز ہے نا، جدھر شادی بیاہ کرنے کی اجازت میں نظر ایک جائز ہے ادھر تک ہی جائز ہے نا، ورنہ اجنبیہ کے ساتھ پوری رات باتیں کرنا یہ کدھر جائز ہے؟ اجنبیہ کا چہرہ دیکھنا، تصویر دیکھنا، یہ کدھر جائز ہے؟ اجنبیہ کی چادر کو دیکھتے رہنا، اس کو لٹکا کے گھر میں رکھ لینا، دیکھ کے بس اپنی پوری کرنا، یہ کدھر جائز ہے؟ جتنا جائز ہے اتنا تو ہم جائز مانتے، اس سے زیادہ ہم نہیں جائز مانتے نا۔ اس سے زیادہ جائز کرنے والا جو اللہ نبی رسول سے اختلاف کر رہا ہے، وہ عملی اختلاف چلو کر رہا ہے کہ منع فرمایا ہے، تو منع جب فرمایا ہے تو اندر اس کا جانتا ہے، اور جب باہر لوگوں کو بتاتا ہے کہ اندر تو میں منع ہی مانتا ہوں، حرام ہی مانتا ہوں، باہر اب تم مجھے عمل کرتا جو دیکھ رہے ہو، تو عمل کے اندر میں نا نیکی جانتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، اب کیا کروں؟ تمہیں تو اپنے بارے میں نا بڑا نیک بنانا ہے نا کہ میں بہت تمہارا نیک سائیں جی ہوں۔ کھلا ایسی نیکی پر کیا فائدہ ایسی نیکی کا کہ لوگوں کی نظروں میں تو نیک بننا چاہیں اور اپنے محبوب اللہ پروردگار، اپنے نبی رسول، اپنے سائیں جی کے پاس وہ نیک نہ بن سکے؟ کیا اس فائدہ نیکی کا؟ ایک سائیں جی کو چھوڑ کر، اپنے محبوب نبی رسول کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کے، اور دوسروں کو تو متاثر کرنا چاہتا ہے، دفعہ مار ایسے تاثر کو۔ اس تاثر کا کیا فائدہ؟ وہ تعلیم کے اندر تجھے علم الہی کے تامے لا رہے ہیں، ان کی تعلیم چھوڑے گا تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ احمد نہیں، طریقے پہ قائم رہو، طریقے پہ قائم رہو۔ اللہ کے بندے بابے جو ہیں وہ دیکھو کبھی اپنے بڑوں کی طریقے سے نہیں ادھر ہوئے۔ یہ تو یادات ہوتی رہتی ہیں، کیا یادات سنت کو گرانے آئی ہیں؟ اب یہ لاؤڈ اسپیکر آیا، ہم کہیں جی یاد آ گئی، اب سنت کو گرا دو۔ اب مکبرین جو کھڑے ہیں وہ فارغ ہو گئے سارے کے سارے، 1 لاکھ کا مجمع تھا، مکبرین کھڑے تھے ساتھ۔ اب نماز ہو گئی، اے لاؤڈ اسپیکر ہے، جفیاں پاؤں کا تعلق ٹوٹ جائے، اتصال ختم ہو جائے، یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز مکہ سے ادھر آ رہی ہو، کسی کی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے۔ اتصال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مکبرین تھے، یہ اتصال ملا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ لائٹ چلی جائے تو بات ہی ختم ہوگی، بات نہیں ختم ہو سکتی۔ صفوں در صف، صف در صف پڑی ہوئی ہیں۔ امام سے گلے ملنا تو اپنے ساتھی سے گلے مل لیں، وہ اپنے ساتھی سے گلے مل لیں، وہ اپنے ساتھی سے گلے ملتے ملتے پہلی صف والا اپنے امام سے گلے مل لے، اتنے گلے ہی نہیں مل سکتے، مسافہ ہی نہیں لے سکتے۔ نسبت نہیں ہے، امام سے نسبت کا قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایجادیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کڑی گل ہے،
یہ تو ہمارے بھلے کے لیے آئی ہیں نا، قیامت تک سنت تو قائم ہی ہے نا، وہ تو نہیں نا ادھر ادھر جا سکتے۔ یہ آہستہ آہستہ والی باتیں ہیں، ایک دم نہیں آتی، ایک دم جوش آتا ہے کہ میں پوری دنیا میں بین الاقوامی بن جاؤں، میں پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کے ایمان بچا لوں۔ کبھی ایمان حرام سے بھی بچا ہے؟ تیرا نتیجہ نکلے گا تو حرامی ہوگا، اور تیرے عمل کا نتیجہ نکلے گا تو حرام عمل ہوگا۔ کیا کبھی حرامی اور حرام سے بھی دین پھیلا؟ حرامی سے مراد میری آپ سمجھتے ہوں گے حرام پر عمل کرنے والے، اس کے علاوہ اور کوئی میرا ارادہ نہیں کہنے کا۔ یہ تعلیم کی باتیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ پہلے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے جی؟ وہی ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ وہی کی ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دن میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ اللہ اللہ، یہ یار کی ملاقاتیں ہیں نا، ہوتی آہستہ آہستہ۔ ایک دم کوئی جوان ہو گیا، ابھی تو نابالغ ہے، بچہ ہے، ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بالغ ہو جائے گا تب اللہ کے حکم کو مان کر، جب تو مکلف ہو جائے گا اللہ کا حکم مان کر آئے گا، پھر امی ابا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، نہ ہو سکے پھر ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا لینے ہم آئے ہیں کہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، اللہ کی رضا کے لیے ہم آئے، اللہ کی رضا لینے آئے۔ کوشش جاری رہے گی۔ دو کوششیں ہیں، ایک عمل کی کوشش ہے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش ہے۔ جو عمل کی کوشش ہے وہ حکم کے اندر ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش ہے وہ فتح بھی انہی تعلیم کے اندر۔ یہ تعلیم کے اندر جو وارث علم الہی کے ہو گئے یہ جنت میں جائیں گے، جو کہیں گے وہی ہوگا۔ ادھر بھی تو جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عمل کے لیے، وہ کہتے ہیں عمل کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو عمل ہر ایک کو ملا ہوا ہے، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں۔ ہم تو بات کریں جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے اندر علم الہی ہے، علم الہی میں جو اس نے کہا وہی ہوا ہے، بندے نے کدھر کیا ہے کچھ بھی۔ آہستہ آہستہ والا یہ کام ہے، شیئن فشیئا، آہستہ آہستہ آہستہ، قطرہ 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 سمندر ہو جاتا ہے۔ ایک دم کوئی سمندر ہو جائے تو وہ تو بہہ جائے گا نا۔ اب سمندر میں قطرہ تو ہے نا، وہ سمندر ہو گیا ہے نا، قطرے کو تو کوئی علیحدہ نہیں نہ کہتا یہ سمندر ہے۔ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے۔ فتح بھی انہی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ عارضی زندگی نہیں ہے، یہ ابدی زندگی کا سامان ہے جو تعلیم میں اللہ پروردگار ہمیں دے رہا ہے۔ تعلیم میں جب محبوب کا علم ہوتا ہے، رب العالمین اللہ کا علم ہوتا ہے، ان کا پھر ساتھ ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔